اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد باب ما جاء فی النہی عن الاکل والشرب بالشمال۔ بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت کا بیان۔ بہ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمیر قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن ابی بکر بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر عن عبد اللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله۔ سب سے پہلے سند کے بعض راویوں کو دیکھ لیجئے۔ اسحاق ابن منصور، یہ اسحاق ابن منصور ابن بہرام الکوسج، ان کی کنیت ابو یعقوب ہے۔ ان کے شاگردوں میں امام ترمذی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، یہ سب حضرات اسحاق ابن منصور کے شاگرد ہیں۔ جیسے یہاں امام ترمذی نے روایت لی ہے، ایسی یہ حضرات بھی ان سے روایتیں نقل فرماتے ہیں۔ 251 میں ان کی وفات ہے۔ دوسرا نام ہے عبداللہ ابن نمیر، ان کی کنیت ابو ہشام ہے، حمدانی، کوفی کی نسبت سے مشہور ہیں۔ یہ بھی ثقۃ صدوق اور کثیر الحدیث کہلائے گئے ہیں۔ امام ابو حاتم رازی نے ان کو مستقیم الامر قرار دیا۔ تیسرا نام سند میں عبید اللہ ابن عمر، یہ عبید اللہ ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن خطاب، یعنی اوپر جا کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے نسبت جڑتی ہے۔ یہ عبید اللہ ابن عمر ابن حفص فقہائے سب مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ فخذہم عبید اللہ عروۃ قاسم، عبید اللہ نام آیا۔ امام ابو زرعہ، امام ابو حاتم، ان حضرات نے ان کی توثیق کی۔ یحییٰ ابن معین نے ان کو ثقہ اور حافظ حدیث قرار دیا ہے۔ ان کے اساتذہ میں سالم ابن عبداللہ ہیں، سعید مقبری ہیں، عمرو ابن دینار، حضرت قریب اور حضرت امام زہری وغیرہ ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں چند نام اوپر ہم نے بتایا ہے۔ ان کے شاگردوں میں شعبہ، ابن مبارک، ابن جریج، لیث ابن سعد وغیرہ ہیں۔ سن 147 میں ان کی وفات۔ پھر ابو بکر ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ہے۔ ابو بکر ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ہیں، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ابن نفیل، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے والد عبداللہ کے ساتھ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور ہجرت بھی فرمائی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے موقع پر کم عمری تھی، تو کم عمری کی بنیاد پر شرکت جہاد کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ ان کی عمر
ابی احد کے موقع پر کل 14 سال تھی، مگر خندق کے موقع پر جب کہ ان کی عمر 15 سال مکمل ہو چکی تھی تو شرکت کی اجازت مل گئی۔ یہ کثیر الروایات صحابہ کرام میں ہیں، 1630 روایتیں ان کی بتلائی جاتی ہیں۔ سند پر توجہ ڈالنے اور دھیان دینے کے بعد اب ذرا مضمون حدیث کو دیکھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کیسا ہے۔ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے لا یأکل احدکم بشمالہ، کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا کام ہے۔ اب بائیں ہاتھ سے کھانا فقہی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اتنا تو طے ہو گیا کہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کھانے سے پرہیز کیا جاوے۔ اس مسئلے میں بھی اہل علم کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ظاہریہ کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے اور داہنے ہاتھ سے کھانا واجب ہے۔ دوسرا قول جمہور کا ہے، جمہور کہتے ہیں بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ ہے اور دائنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، یعنی واجب اور حرام تک کا مسئلہ نہیں ہے، آداب تک کا مسئلہ ہے۔ تو دائنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا مکروہ ہے۔ ظاہریہ نے جو حرمت کا قول کیا ہے تو ان کے سامنے کئی دلیلیں تھیں۔ پہلی دلیل ان کی یہی روایت باب ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے، کہتے ہیں یہ شیطان کا کام ہے بائیں ہاتھ سے کھانا، اور شیطان کی عادات سے بچنا ہمارے اوپر واجب ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہوگا۔ ان کی ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کل بے یمینک، امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ ان کی تیسری دلیل کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو کہتا ہے لا استطیع، مجھے داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا لا استطاعت، تم کو طاقت نہیں ہے تو طاقت ہوگی بھی نہیں، تم طاقت پاؤ گے بھی نہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اب وہ داہنے ہاتھ سے کھانے سے معذور ہی ہو گیا۔ یہ واقعہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سلمہ ابن اکوع کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ایک اور دلیل، اچھا تو ظاہریہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر داہنے ہاتھ سے کھانا واجب نہ ہوتا، بائیں سے بھی اجازت ہوتی، تو اس آدمی کو آپ بد دعا نہ دیتے۔ اور ان کی ایک روایت اور ہے، ایک دلیل اور ہے جس کو امام مسلم نے، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل نے حضرت جابر، حضرت عائشہ وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ من اکل بشمالہ اکل معہ الشیطان، بائیں ہاتھ سے اگر کوئی کھاتا ہے تو شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ بائیں ہاتھ کا استعمال درست نہیں ہے۔ اب جمہور کی دلیل سمجھیں اور جواب بھی ان کا سمجھتے چلیں۔ جمہور کی دلیل سب سے پہلی ہے، بخاری شریف میں روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شانہ کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام میں، چپل پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، آپ
تیمم پسند کرتے تھے۔ اس میں پسند کا لفظ ہے، پسند وجوب کو نہیں بتاتا، استحباب کو بتاتا۔ دوسری روایت ابو داؤد شریف کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ وضو اور کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ استنجا وغیرہ کے لیے اور گندگی کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ اس حدیث کو نقل کرتی۔ تیسری روایت جس کو امام نسائی نے نقل کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم یأخذ بیمینہ ویعطی بیمینہ۔ اور ایک روایت امام ابو داؤد نے اور نقل کی ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ کان یجعل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ ویجعل شمالہ بما سوى ذلک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھانے وانے کے لیے تو دائنا ہاتھ استعمال کرتے تھے اور بایاں ہاتھ لما سوا ذالک، دوسرے کاموں کے لیے۔ یہ ساری روایتیں استحباب کو بتلا رہی ہیں، نہ کہ وجوب کو، اس لیے کہ اس میں پسندیدگی کا ذکر ہے اور اس میں آپ کی عادات مبارکہ کا ذکر ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں عادات کی قبیل سے ان کو واجب نہیں کہہ سکتے، یہ سنن زوائد میں سے شمار ہوتی ہے۔ تیسری بات یہاں یاد رکھیں کہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت کا اکرام یہ ہے کہ اس کو کریم کے ساتھ جوڑا جائے، اور دونوں ہاتھوں میں دائنے ہاتھ کو کرامت حاصل ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ دائنے ہاتھ کا استعمال کیا جاوے۔ تو یہ انداز تقریر اور یہ پورا مضمون اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اس قبیل اکرام ہے جس کو واجب کا درجہ اور اس کے خلاف کو حرمت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات نے ایک بڑی صریح روایت سے استدلال کیا کہ دائنے ہاتھ سے کھانا مسنون ہے اور بائیں ہاتھ سے جائز ہے، مگر مکروہ ہے یا خلاف سنت ہے، اور مجبوری میں اس کی بھی اجازت ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، یعنی امام طبرانی نے اس کو معجم اوسط میں نقل کیا۔ عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ککڑی ہے، داہنے ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں کھجور ہے، ایک مرتبہ اس میں سے کھا رہے ہیں، ایک مرتبہ اس میں سے کھا رہے ہیں، تو فی الجملہ بائیں ہاتھ سے کھانے کا جواز مستفاد ہوا۔ یأکل مندہ مرتن و مندہ مرتن۔ اسی طریقے سے طبرانی نے کتاب الطب میں اور ابو نعیم نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ الرطب بیمینہ والبطیخ بیسارہ فیأکل الرطب بالبطیخ۔ پکڑتے تھے دائنے ہاتھ میں، آپ لیتے تھے دائنے ہاتھ میں کھجور اور بائیں ہاتھ میں خربوزہ، اور پھر دونوں کو ملا کے کھاتے تھے۔ بہرحال ان تمام روایات کی روشنی میں پتہ چلا کہ جمہور کا مذہب معتدل ہے، حق ہے کہ اجازت تو اگرچہ بائیں ہاتھ سے بھی کھانے کی ہے، مگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور پسند کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی نے کھایا بائیں ہاتھ سے تو پھر وہ حرام کے درجے کا گناہ نہیں ہے۔
اب ایک مسئلہ دسترخوان پر عام طور پر دکھتا ہے کہ لوگ بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ دائیں ہاتھ میں سالن لگا ہوا۔ ایسے موقع پر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کے پانی پی لیتے ہیں تو گلاس میں جو داغ لگے گا وہ صابن سے دھل جائے گا، لیکن بائیں ہاتھ سے اگر آپ نے پانی پیا تو آپ کے اعمال نامے میں جو داغ لگا ترک سنت کا، وہ کون سے صابن سے دھویا جائے گا؟ اس لیے داہنے ہاتھ سے ہی پینے کی کوشش کریں، انگلی چاٹ لیں، ہاتھ صاف کر لیں۔ ہاں، ایک شکل یہ کہ بائیں ہاتھ پر گلاس داہنے ہاتھ کی ہتھیلی جو صاف حصہ ہے وہاں گلاس رکھ لیں اور بائیں ہاتھ سے اس کو تھام لیں، اور اس طرح آپ پئیں کہ دونوں ہاتھ اس میں استعمال ہو، تو اسی گنجائش ہوگی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ککڑی کھانے کا واقعہ، خربوزہ کھانے کا واقعہ کھجور کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے آیا کہ ایسی ضرورت پر بائیں ہاتھ کا دائیں ہاتھ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات رہ جاتی ہے کہ ظاہریہ نے جو استدلال کیا تھا، جیسے یہ روایت لا یأکل احدکم بشمالہ، لا یأکل احدکم، نہی کا صیغہ، کوئی نہ کھائے نہ پیے، نہ کھائے نہ پیے بائیں ہاتھ سے، اس لیے کہ یہ شیطان کی عادت ہے۔ تو کہا جائے گا کہ یہ نہی جو ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول ہے، ادب پر محمول ہے، اور جو امر کا صیغہ جہاں جہاں ہے وہ بھی سب ندب اور استنان، استحباب و استنان کے لیے، اس لیے کہ وجوب کے لیے تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ وجوب سے ہٹانے والا کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ اور یہاں جمہور کی طرف سے جتنی روایتیں پیش کی گئی بخاری، مسلم وغیرہ کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری قرینہ ہیں کہ یہ روایت وجوب کے اوپر محمول نہیں ہو سکتی، نہی حرمت پر نہیں، امر وجوب پر نہیں۔ نہی کا محمل مکروہ تنزیہی ہے، امر کا محمل ندب ہے یا استنان ہے، استحباب ہے۔ اس لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ ادب کے تعدباً منع کیا ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ بد دعا آپ نے جس کو دی تھی، لگتا ہے کہ واقعی بائیں ہاتھ سے کھانا بہت برا عمل ہے، حرام کے درجے کا ہے، جب تو آپ نے بد دعا دی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا بد دعا یہ دینا، یہ اس آدمی کے قصداً سنت کے مخالفت کرنے کی بنا پر تھا کہ آپ خود بنفس نفیس فرما رہے ہیں، موجود ہیں، ایک تو یہ آپ کے سامنے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، دو آپ فرما رہے ہیں، پھر اس پر سے اوپر بھی بول بھی رہا، تو اس میں اس کے قصد در قصد کا دخل تھا، تو اس لیے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا شدید پہلو پایا جاتا تھا، تو آپ نے اس کو بد دعا دے دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی مخالفت کی سنت کے اتنی جرات کے ساتھ چھوڑنے کی کوئی ہمت نہ کرے۔ پھر آگے اب امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن جابر وعمر بن ابی سلمۃ وسلمۃ بن الاکوع وانس بن مالک وحفصۃ، اس باب میں حضرت جابر، عمر ابن ابی سلمہ، سلمہ ابن اکوع، انس ابن مالک، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی روایتیں ہیں، اور یہ حدیث جو اوپر پیش کی گئی ھذا حدیث حسن صحیح۔ اب اس سند میں ایک بات بتا رہے، کہتے ہیں کہ ھذا روا مالک و ابن عیینۃ عن الزہری، اوپر یہ روایت ابن شہاب زہری سے لی تھی، عبید اللہ ابن عمر نے، ابن شہاب سے لینے والے دو چار لوگ اور ہیں جن کا نام اس ایک لائن میں بتا رہے، کہتے ہیں زہری، ابن شہاب زہری سے لینے والے مالک اور ابن عیینہ بھی ہیں، اور ان کی سند اس طرح نبی بکر ابن عبید اللہ عن ابن عمر، تو گویا انہوں نے بھی اپنی سند سنائی ہے۔ وروا معمر و عقیل، اور زہری سے لینے والے معمر اور عقیل بھی ہیں، معمر اور عقیل بھی ہیں،
اور انہوں نے اس طرح سنائی ہے سند آگے ان سالم ان ابن عمر. تو اب ان دونوں سندوں کا تقابل کر رہے ہیں. دو فریق ہوئے نا، ایک فریق میں مالک ابن عیینہ ہے زہری کے مالک اور ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ، یہ زہری کے دو شاگرد. ایک فریق یہ ہے دو شاگردوں کا. اور آگے وروا معمر و عقیل، معمر اور عقیل کا ایک فریق. کہتے ہیں کہ فریق اول کی سند زیادہ اچھی ہے فریق ثانی کے مقابلے میں، یعنی مالک اور سفیان ابن عیینہ کی سند یہ فریق ثانی یعنی معمر اور عقیل کی سند سے زیادہ بہتر ہے، جبکہ یہ دونوں فریق یعنی چاروں شاگرد ہیں زہری کے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.